معزز علماء کرام، معلمات جامعہ حسنہ اور عزیز طالبات، سب سے پہلے رب کریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی توفیق اور فضل و کرم سے ہمارا یہ تقریری مسابقہ کا جو قافلہ ہفتہ کے دن سے چلا تھا اور الحمدللہ آج کی شب وہ اپنے منزل تک پہنچ چکا ہے، اس پہ ہم رب کریم کا بہت شکر گزار ہیں کہ جن کی توفیق سے اور ان کے فضل سے ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اچھے انداز میں اپنے حسن انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے شروع سے اب تک اس پروگرام کو بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں اور منزل تک پہنچانے میں ساتھ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام طالبات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بھی اپنے اس پروگرام کو حسن انجام تک پہنچانے میں بھرپور ساتھ دیا اور لگاتار 4 دنوں سے دل جمعی کے ساتھ اطمینان و سکون سے، ہمت و حوصلہ سے آپ بیٹھی رہیں، تقریر سنتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس جامعہ کے بانی، روح رواں، میر کارواں، جنہوں نے آپ کے لیے اتنا بہترین گلشن بسایا ہے، جہاں پہ آپ نے اس طریقے کی اپنے اندر استعداد پیدا کر لی ہیں کہ اساتذہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اسٹیج پہ آ کر کے اپنے معافی ضمیر کو بے دھڑک انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے اس جامعہ کے مدیر اعلیٰ فضیلۃ الشیخ ابو حارث مفیض الدین الریاضی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے اور عمر دراز عطا کرے، تاکہ وہ اس جامعہ کے لیے اور مزید محنت کریں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ عزیز بچیوں، الحمدللہ آپ سب نے جو پروگرام یہاں پہ پیش کیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں ایک بنات میں تقریباً 6 سال درس و تدریس کا فریضہ انجام دے چکا ہوں اور ماشاءاللہ یہ ادارہ ابھی نوخیز ادارہ ہے، 2-3 سال اس ادارے کے قیام کو ہوا ہے، لیکن اس ادارے نے اس تیز رفتاری سے اپنی ترقی کی منزل طے کی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس جامعہ کی بچیوں نے جس انداز میں پروگرام کو پیش کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے۔ عزیز طالبات، اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اس دین تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اس کی نوازش ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، میں یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو بھلائی دینا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ کرتا ہے، دین سیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے گھر میں بچے بچیاں ہیں لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، آپ کو ہمیں توفیق دی ہے، تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی خصوصی نوازش ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، نظر کرم ہے ان کا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، اپنے گاؤں والوں کے زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نعمت کی قدر کیسے ہوگی؟ کہ ہمیں صحیح طور پہ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اپنے اساتذہ سے اور مدرسے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے وقت کو لایعنی چیزوں میں، بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا علم ہمارے لیے اسی وقت نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا جب ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کیا تو پھر ہم یہاں پہ آئیں گے، 7 سال 8 سال رہیں گے اور بس ویسے جیسے آئے تھے کوڑا کاغذ بن کر کے ویسے کوڑے کاغذ کی شکل میں یہاں سے واپس ہو جائیں گے، ہمارا دامن ویسے ہی خالی رہ جائے گا۔ اور جیسے ایک مشہور عربی شعر ہے، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کہ محنت جتنی ہوگی اتنی آپ کو اس کا ثمرہ ملے گا، اور جو انسان بلندی کو چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کرے، شب بیداری کرے، رات کو جاگے۔ یہ ایک شعر کے اندر ہے اور ایک حقیقی واقعہ۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر بڑے بڑے ائمہ کا ذکر آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، انہی میں سے ایک امام ہے امام شعبی رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے 300 صحابہ سے حدیثیں سنی ہے، 300 صحابہ سے۔ ان کے پاس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، کوئی بھی معاملہ آتا، کوئی بھی مسئلہ آتا، چٹکی بھر میں اس مسئلے کا حل بتا دیتے تھے۔ تو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ یا شیخ من عین لک ھذا العلم، اے شیخ محترم آپ کو جو علم کا یہ ذخیرہ ہے، بحر بے کراں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کیسے آپ نے حاصل کیا اس علم کو؟ کوئی بھی معاملہ آتا ہے، کوئی بھی حدیث آتی ہے، آپ بالکل ایک دم پل بھر میں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بہت ہی لاجواب جواب ہے۔ اس جواب کو ہمیں اور آپ کو بھی غور سے سننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کیا کہ جو علم میرے پاس وہ کیسے آیا؟ تو سنو، بکور کا بکور الغراب، بکور کا بکور الغراب، وسیر کا سیر السحاب، وصبر کا صبر الحمار۔ کہ مجھے جو علم آیا ہے نا، کوے کی طرح صبح بیدار ہونے سے۔ آپ دیکھیں گے پرندوں میں بلکہ جاندار میں سب سے پہلا جاندار مخلوق جو سب سے رات صبح بیدار ہوتی ہے، جاگتی ہے، وہ کوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کوا بیدار ہوتا ہے اور اپنے منزل کی تلاش میں، اپنے روزی کی تلاش میں فجر ہی علی الصبح وہ نکل پڑتا ہے۔ تو امام شافعی نے کہا تھا اگر تمہیں علم چاہیے تو تمہیں شب بیداری کرنی ہوگی، راتوں کی نیند کو کم کرنا ہوگا، بستر کی راحت کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، اور صبح سویرے بیدار ہو کر کے علم میں لگ جانا ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی وَسَيْرٌ كَسَيْرِ السَّحَابِ، کہ علم مجھے آیا ہے اس بادل کی طرح چلنے سے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بادل کبھی بھی کوئی بادل ایک جگہ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، بادل چلتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ تو علم کے لیے
آپ کو سفر کرنا ہوگا، گھر سے نکلنا ہوگا، پریشانی برداشت کرنی ہوگی، دشواری برداشت کرنی ہوگی، سفر کی صعوبتوں کو سہنا ہوگا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، تب آپ کو علم آئے گا۔ اور تیسری چیز امام شافعی نے بہت ہی اہم بات کہی تھی، اور کہی تھی وہ صبر کصبر الحمار، کس میدان میں تمہیں صبر کرنا ہوگا جس طریقے سے گدھا صبر کرتا ہے۔ جانوروں میں ایک جانور گدھا ہے، بہت ہی صابر جانور ہے، وہ اس پر اس کا مالک کتنا بوجھ لاد دے، اس کے اوپر وزن ڈال دے، لیکن وہ گدھا چلتا رہتا ہے، مالک اس کو مارتا ہے، اوپر سے بوجھ ہے، پیچھے سے ڈنڈا پڑتا ہے، لیکن گدھا کبھی بھی رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، تمہارے پاس بھی علم کا ایسا ذخیرہ آ جائے گا۔ تو میرے بچیوں، یہ علم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس علم کے ذریعے سے اللہ ہماری رفعت کو بلند کرے گا، ہمیں مقام دے گا، عزت دے گا۔ یہ علم عزت کا ذریعہ ہے، عزت کا وسیلہ ہے۔ وہ کب ملے گا؟ جب آپ علم کی قدر کریں گے، علم کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ ایک چیز بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام عطا ابن ربیع رباح یہ بہت بڑے مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، کیسے تھے وہ؟ آتا کان رجل اسود، دیکھنے میں کالے کلوٹے تھے، اور کیا تھے؟ نطف الابط، ناک چپٹی تھی، کالے کلوٹے، ناک چپٹی، بڑا سر، مشلول الید، ہاتھ بھی ان کا شل ہو چکا تھا، ہاتھ میں طاقت نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، منفوخ البطن، پیڑ بھی نکلا ہوا تھا، اس طریقے کے انسان تھے، یعنی ہر طرح کے جسمانی اس کے اندر عیوب تھا۔ ناک چپٹی، قد چھوٹا، پست قد، پیٹ نکلا ہوا، رنگ کالا، سر بڑا، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کے لیے، حج کا موسم ہوتا تھا، پوری دنیا کے مسلمان مکہ پہنچتے تھے، تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا، خلافت عباسیہ کا دوسرا خلیفہ منصور، وہ اعلان کرتا تھا کہ موسم حج میں عطا ابن ابی رباح کے سوا کوئی فتویٰ نہیں دے گا، عطا ابن ابی رباح کے سوا کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ یہ مقام تھا ان کا کہ جسمانی اعتبار سے بالکل ہر طرح کے عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے جو علم دیا تھا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس علم کی برکت یہ تھی کہ موسم حج میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے مسئلہ بیان کون کرتے تھے؟ عطا ابن ابی رباح بیان کرتے تھے۔ تو میرے بچیوں، یہ علم کا، اس علم کی برکت ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو مقام دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، جو توفیق دی ہے، ہم اس علم کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور جتنا ہو سکے ہم پڑھیں، اپنی زندگی کو علم سے کیا منور کریں، سجائیں، سنواریں، تاکہ اس علم کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہمارے گھر والوں کی زندگی سنور جائے، اور ہم جہاں جائیں علم کی روشنی کو پھیلاتے ہوئے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزت دے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر ایک بار آپ تمام حضرات کی، تمام بچوں کی، اساتذہ کی، معلمات کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ادارے کو تا دم حیات قائم دائم رکھ، ان کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسد کے حسدوں سے، ظالم کے ظلم سے، شرکسوں کی شرکسی سے اللہ محفوظ رکھ۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس ادارے کو ایسا بنا دے، اس ادارے کے اندر علم کا جو شمع جل رہا ہے، اس کی روشنی، اس کی لو دور دور تک چلا جائے، اور اپنے لو سے، اپنی روشنی سے پورے بہار کو یہ روشن کر دے، منور کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔